بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فیاض احمد۔ ویلکم ٹو چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے برانچز آف بائیولوجی۔ نیمز آف برانچز آف بائیولوجی: نمبر 1 اناٹمی، بایو ٹیکنالوجی، سیل بائیولوجی، ایمبریولوجی، انٹمولوجی، انوائرمنٹل بائیولوجی، جینیٹکس، ہسٹولوجی، امیونولوجی، مالیکولر بائیولوجی، مارفالوجی، فزیولوجی، فارماکولوجی، پیراسائٹولوجی، پیلنٹولوجی، سوشیو بائیولوجی اینڈ ٹیکسانومی۔ تو یہ تو بائیولوجی کی جو مختلف برانچز ہیں ان کے نام ہیں۔ تو کیونکہ یہ کافی زیادہ برانچز ہیں اس لیے ہم ان کو دو پارٹ میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہاف کو ڈسکس کریں گے اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی جو ہاف ہوگی ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اناٹمی کی طرف۔ اناٹمی: دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز از کالڈ اناٹمی۔ اندرونی ساختوں کا جو مطالعہ ہے اسے اناٹمی کہا جاتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی: اٹ ڈیلز ود دا پریکٹیکل ایپلیکیشن آف لیونگ آرگنزمز ٹو میک سبسٹانسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ یعنی یہ جو شاخ ہے بائیولوجی کی، یہ جو برانچ ہے، اس کا تعلق ہے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بنانے کے لیے جانداروں کے عملی اطلاق سے، یعنی کہ جانداروں کی پریکٹیکل اپلیکیشنز جو ہیں ان سے متعلق ہے یہ کہ ہم مختلف جو چیزیں ہیں ان کو انسانوں کی بہتری کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویکسین، یہ بھی ایک بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 سیل بائیولوجی: the study of the structures and functions of cells and cell organelle is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division، یعنی کہ سیل اور سیل میں پائے جانے والے آرگنیلی کی جو ساختیں اور ان کے جو فنکشن ہیں ان کا مطالعہ کہلاتا ہے سیل بائیولوجی۔ اور سیل بائیولوجی میں ہم جو سیل ڈویژن کی تقسیم ہے اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ایمبریولوجی: اٹ از دا اسٹڈی آف دا ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول، یعنی کہ ایمبریو سے ایک مکمل جاندار بننے کے عمل، یعنی ڈیولپمنٹ کا جو مطالعہ ہے کسی بھی ایمبریو سے ایک جاندار کی ڈیولپمنٹ کا جو مطالعہ ہے اسے ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انٹمولوجی: اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹس، انسیکٹ یعنی حشرات، کیڑے مکوڑے، تو کیڑے مکوڑوں کا جو مطالعہ ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹمولوجی۔ انوائرمنٹل بائیولوجی: it deals with the study of the interactions between the organisms and their environment، یعنی جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان جو انٹریکشنز ہیں، جو باہمی عمل کا مطالعہ ہے اسے انوائرمنٹل بائیولوجی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ جینیٹکس: دا اسٹڈی آف جینس اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس۔ جینز کا مطالعہ اور وراثت میں ان کا جو کردار ہوتا ہے اس کے مطالعہ کو جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ اب انہیریٹنس کیا ہے؟ انہیریٹنس سے مطلب یہ ہے کہ وراثت یعنی ایک خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کے آگے آنے والی نسل میں، یعنی کہ ان کے چائلڈز میں، آف سپرنگز میں، ان کے بچوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کسی کی شکل و صورت کسی کے ساتھ ملتی ہے، کسی کی جو کچھ کرنے کے کام ہے، کسی کی جو بات کرنے کا سٹائل ہے، اس طرح مختلف جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا جو عمل ہے اس سے ہم انہیریٹنس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہسٹولوجی: دا برانچ آف بائیولوجی دیٹ ڈیل ود دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹولوجی، یعنی جانداروں کے ٹیشوز کا جو مائکروسکوپک مطالعہ ہے، مائکروسکوپک ان کی جو اسٹڈی ہے اسے کہتے ہیں ہسٹولوجی۔ اور لاسٹ ون ہے امیونولوجی۔ امیونولوجی کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف دا امیون سسٹم آف اینیملز
which defend the body against invading microbes. تو جو امیونولوجی ہے یہ کیا ہے کہ امیونولوجی میں جانوروں کے مدافعتی نظام، یعنی جو جانوروں کے اندر امیون سسٹم ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے جو نقصان دہ مائکرو آرگنیزمز کے خلاف جانداروں کو یا جانوروں کو ڈیفینس، ان کو دفاع مہیا کرتا ہے، اس کے مطالعہ کو امیونولوجی کہا جاتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔